قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ انہوں نے نہیں پڑھنی، جائیے اللہ کی بارگاہ میں، سب بات تو تیری ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا حبیب کیسے آئے؟ یا اللہ تو نے 50 نمازیں دی تھیں، 5 کر کے 40 معاف کر دی ہیں، باقی 10 رہ گئی، یا اللہ یہ بھی زیادہ ہے، کچھ اور کم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے ہماری شان یہ ہے ما یبدل القول لدی، ہماری بات بدلا نہیں کرتی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی، لیکن حبیب پیارے تیری شان یہ ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، حبیب بات تیری بھی رد نہیں کی جاتی، جا تیرا جو بھی امتی زمین پر نمازیں 5 پڑھے گا میں اللہ عرشوں پر ثواب پورا 50 کا عطا فرماؤں گا۔ سرکار وہ 5 نمازیں لے کر آئے نا واپس، موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے تھے، آقا کتنی رہ گئی؟ فرمایا موسیٰ رب نے بڑی مہربانی کی، 45 معاف باقی 5۔ آقا انہاں کوئی نہیں جے پڑھنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور کم کروا کے لائیے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میں بار بار جاؤں گا تو کہیں اللہ ناراض ہی نہ ہو، یہ نہیں فرمایا موسیٰ ہم 5 بار ہی راضی ہیں۔ اب بولو یہ 45 نمازیں کس کی مرضی سے معاف ہوں؟ یہ کتاب کہتی ہے رسول کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں، مجھے بخاری کہتی ہے رسول کے چاہنے سے 45 نمازیں معاف ہو گئی۔ اگر رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو بچو نمازیں 50 پڑھا کر، لوگ 3 دن کے اندر اندر تیرے ہوش ٹھکانے نہ آ گئے تو مجھے پکڑ لینا۔ وہ ایک مرتبہ پنجاب میں ایک جگہ ہے شورکوٹ، شورکوٹ کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے خاکی لکھی۔ میں وہاں معراج شریف کے موقع پر تقریر کے لیے گیا تو میں نے یہ حدیث بھی سنائی، تو بعد میں ایک مولوی صاحب کھڑے نہیں ہو گئے، کہنے لگے اسد صاحب آج تو مسئلہ تم نے کھل کر بیان کر دیا نا۔ میں نے کہا شکر ہے اللہ کا، کہوں گے یہ بھی تو پتہ چل گیا نا نبی پاک کو غیب نہیں تھا۔ میں نے کہا وہ کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگا نبی کریم علیہ السلام کو پتا تھا کہ نمازیں 50 ہیں تو 5 رہ جانی ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کو پتا تھا تو انہوں نے پہلے کیوں نہیں کہہ دی یا اللہ 9 چکر لگوا کے جو اخیر میں تو نے 5 رکھنی ہے تو یا اللہ ابھی سے 5 کر، یہ کہا تھا؟ میں نے کہا نہیں کہا تھا۔ کہ پھر پتا چلا نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم تو نہیں تھا نا۔ میں نے کہا چھوڑ یار، نبی کریم علیہ السلام کا تو نمبر ویسے بھی دوسرا ہے، پہلا نمبر تو اللہ کا ہے نا۔ کیونکہ بالکل میں نے کہا اللہ کو نہیں پتا تھا نماز اخیر میں 5 رہنے ہیں۔ میں نے کہا بول اللہ کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا۔ میں نے کہا تو اللہ نے کیوں 9 چکر لگوائے؟ بول، جو اس کا جواب تو دے گا وہ میں دے دوں گا۔ کہوں گا تو ہی بتا پھر اللہ نے کیوں 9 چکر لگوائے؟ میں نے کہا سن اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا نمازیں 5 رہنی ہے، پتا نبی کریم علیہ السلام کو بھی تھا نمازیں 5 رہنی ہے، لیکن اللہ نے پہلے 50 عطا فرمائی، نبی کریم علیہ السلام نے پہلے 50 قبول فرما لی۔ کیوں؟ تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے، اور دنیا والوں تم میرے محبوب کو اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ ساری دنیا کے مولوی پیر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے پاک پروردگار تیری مہربانی ایک نماز معاف کر دے۔ ساری دنیا کے مولویوں پیروں کے
और क्यों न कहूँ खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने बड़े इख्तिसार के साथ आप हजरात के सामने ये जो असल झगड़ा है, असल वो आज आपके सामने पेश किया है। अगर कोई दूसरा भाई मेरी बात को सुन रहा है तो उसको चाहिए कि जाए सोने से पहले मेरी बातों पर ठंडे दिल से गौर करे। देखो मेरे भाई, इस्माइल देलवी ने तेरी शफात नहीं करनी, शफात अल्लाह के महबूब ने करनी है। एक तरफ सरकार की मोहब्बत रख, फिर दूसरे तरफ अपने मौलवी की बात को ज़हन में रख। एक तरफ मैंने जो दलाइल कुरान और सुन्नत के पेश किए हैं उनको सामने रख, फिर दिल से फैसला कर, तुम्हें यकीन होगा कि सच्चा मदद सिर्फ अहले सुन्नत का है। तकरीर खत्म है, मैं देख रहा हूँ रुके भी आ रहे हैं, तो भाई रुका मत दो मुझे। ये मैंने उधर साबरी मस्जिद में भी ऐलान किया था, रणछोड़ लाइन में, रुका ना दो। जिसने बात पूछनी है, मेरी तकरीर पर सवाल करना है, वो खड़े होकर बड़े प्यार से सवाल करके अपने दिल की तसल्ली करा सकता है। सवाल के बाद रात अजीज होते हैं, दोस्त होते हैं, वो बदअकीदा लोगों के भाई होते हैं, अजीज होते हैं, वो उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं और हमारे यहाँ भी नमाज पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि आपस का झगड़ा है, आपस के मामले हैं, नमाज हो जाती है। तो क्या ऐसे लोगों की बात मानकर, जैसे आपने भी किताब का हवाला दिया है, ये किताब आम मिल जाती है? हर वहाबी के घर में किताब है और ये जो ये आम मिलती है। जो बच्चों के पीछे नमाज नहीं होती है, हमारा ये अकीदा है मतलब अहले सुन्नत का, लेकिन चंद बदकिस्मती से हमारे अहले सुन्नत वल जमात के लोग उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। जरा उसकी रोशनी देखो भाई, मैं तो कई बार कह चुका हूँ, मुझे लफ्ज़े दाल, ये वाओ बा नून दाल से कोई जिद नहीं। देवबंद में रहे और अगर ये कहे कि जो कहता है नबी करीम अलैहिस्सलाम का दब बड़े भाई जितना कहो वो जहन्नम का कुत्ता है, वो ये कहे देवबंद में रहे तो उसके पीछे नमाज हो जाती है। कोई बरेली में रहे और ये कहे नबी करीम अलैहिस्सलाम का दब बड़े भाई जितना करो तो उसके पीछे नहीं होती। बात तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात की है। खा कोई किसी शहर में रहता हो, मेरे मदनी करीम अलैहिस्सलाम का गुलाम हो, सर माथे का ताज, मक्के मदीने में जाए और नबी करीम अलैहिस्सलाम का गुस्ताख हो तो हमारे पाँव की जूती उससे लाख दर्जे अच्छी है। ये आपने अभी तकरीर के दौरान में बयान फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद आवाज़ ईमान भी चला जाता है। तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाज़िर नाज़िर समझते हैं और बुलंद आवाज़ में हम अस्सलातु वस्सलाम पढ़ते हैं या रसूलुल्लाह कहते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पक्का सुनी हूँ और मेरे जहन में भी ये सवाल आया है, तो ये आप जहन साफ कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम इस वक्त हमसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं? नहीं, मकसद ये नहीं कि मैं जो पूछ रहा हूँ, क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम इस वक्त हमसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं? नहीं फरमा रहे। तो अल्लाह कहता है गुफ्तगू करते वक्त मेरे महबूब की आवाज़ से आवाज़ ऊंची मत करो। अरे जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुनाई देगी, यहाँ दूसरा बोलेगा कौन है? अल्लाह। नहीं, एक हो गई तसल्ली की नहीं।
یہ بات ویسے اونچا کہنے کے بارے نہیں، یہ سرکار سے گفتگو کے دوران نبی پاک علیہ السلام کی آواز سے آواز نہ اونچی ہونے پائے، وگرنہ کیا حضرت بلال نے کبھی نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں اونچی اذان دی تھی کہ نہیں؟ بولو، پتہ چلا یہ بات مطلقاً اونچا کہنے کی نہیں، دوران گفتگو سرکار کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی محبت والا مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے۔ اس کی آپ تشریح کریں گے یا اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب کہ روح نہیں ہوتی اس کے اندر؟ معاذ اللہ سما ایک مطلب یہ مسلم شریف کی تو نہیں، ابو داؤد شریف کی۔ اچھا، ابو داؤد شریف کی۔ جی سن لیں۔ ویسے بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ موضوع پر سوال کر لیں، اس کے بعد دوسرے سوالات کے بارے دیکھیں گے، لیکن کیونکہ سوال ہو گیا اس لیے اب میں جواب کر دیتا ہوں۔ لفظ روح جو ہے وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ قرآن پڑھیں، حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کمرے میں تھیں، ان کے پاس کون آیا تھا؟ جبریل۔ اللہ نے جبریل کو کیا کہہ کے وہاں خطاب کیا؟ فرمایا ارسلنا الیہا روحنا، ہم نے روحنا اپنی روح وہاں بھیجی۔ کیا اللہ نے اپنی روح نکال کے وہاں بھیجی تھی یا جبریل کو روح کہا؟ پتہ چلا قرآن فرشتے کو روح کہتا ہے، صحیح ہے نا؟ اب حدیث شریف کا ترجمہ سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی، میرا کوئی بھی امتی کیوں نہ ہو، کہاں کا بھی کیوں نہ ہو، جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر سلام کرتا ہے الا رد اللہ علی روحی، تو اللہ تعالیٰ جو مجھ پر فرشتہ مقرر ہے میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے حتی ارد علیہ السلام، پھر میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ایک منٹ ٹھہر یا رسول اللہ، اس حدیث کے 16 جواب دیے امام جلال الدین سیوطی نے، 16، اور اس میں سے ایک دے رہا ہوں میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر کو فرمایا تھا عمار، اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے، اس کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، وہ فرشتہ ڈیوٹی کب سنبھالے گا؟ جب ہم اپنے روضہ اطہر میں جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پوری دنیا کی پوری مخلوق کی ساری آوازیں سننے کی طاقت اللہ نے اس فرشتے کو عطا فرما دی ہے۔ میں بول رہا ہوں وہ فرشتہ وہاں سن رہا ہے، تم سبحان اللہ کہہ رہے ہو، فرشتہ وہاں سن رہا ہے، چڑیاں چہچہاتی ہیں وہ فرشتہ سنتا ہے، یہ جانور بولتے ہیں فرشتہ سنتا ہے، پوری دنیا میں جتنی بھی آوازیں گونجتی ہیں فرشتے کو اللہ نے ساری کائنات کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرما دی ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں جو بھی میرا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، فرشتہ باقی آوازیں تو چھوڑ دیتا ہے، وہ درود شریف لے لیتا ہے، پھر میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے، کہتا کا فلانا جو فلانے کا بیٹا ہے اس نے آپ کی ذات پر درود و سلام کا تحفہ بھیجا ہے۔ فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اور سرکار جواب میں سلامتی کی دعا فرماتے ہیں۔ ذرا پڑھو نا محبت سے درود شریف ایک مرتبہ سلام۔ اب میں نے بھی درود شریف پڑھا، آپ نے بھی درود شریف پڑھا، اور یہ حدیث شریف ترغیب ترہیب کے اندر بھی ہے، اور فضائل درود شریف صفحہ 18 پر مولوی زکریا صاحب نے بھی لکھی ہے، اور وابیوں کے نواب صدیق حسن بھوپالی نے حدیث لکھ کر اس کو حسن کہا ہے۔ ضعیف نہ سمجھنا اس حدیث کو، اس نے کہا حدیث حسن ہے۔ اب میں نے درود شریف پڑھا، تم نے درود شریف پڑھا، تو کیا روضے شریف کی خدمت پر جو فرشتہ مقرر ہے اس نے سرکار کی بارگاہ میں ہمارا درود و سلام پیش کیا کہ نہیں؟ کیا کہہ کر؟ آقا آقا
یہ فلانا سعید اسد جو مفتی محمد امین صاحب کا بیٹا ہے، اس نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا ہے۔ میرا بھی نام لیا، میرے ابا جی کا نام لیا، حضرت کا نام لیا، ان کے ابا جی کا نام لیا، آپ میں سے ایک ایک کا نام لے کر، ایک ایک کے ابا جی کا نام لے کر سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا۔ اب یہ نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ فلانے نے آپ کو سلام کہا ہے، یہ کیا ضرورت پیش ہے؟ اب مجھے کیا آن کے آپ کہے جناب وہ امریکہ میں نیو یارک میں جو خیرین رہتا ہے اس نے آپ کو سلام کہا ہے، اگر میں اس کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں، تو کوئی مجھے اس کا سلام دے گا؟ بول تو صحیح ہے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں ایک ایک کا نام لے کر، اس کے باپ کا نام لے کر فرشتہ سلام عرض کرے گا، کیا مطلب؟ آقا میں پروٹوکول کا تقاضا پورا کر رہا ہوں، وگرنہ آپ ان کو بھی جانتے ہیں، ان کے باپوں کو بھی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہو گئی تسلی گئی؟ الحمدللہ۔ جی رحمت علیہ وسلم کے اختیار کے متعلق ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا تو آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا تو سامنے میت عبداللہ بن ابی کی تھی، اور سرکار نے فرمایا وہ میت ہے، تو میت کا لبا اسی کی طرف تھا۔ ہمارے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ سرکار نے کہا ہماروں کو بخشو، جبکہ میت اسی کی تھی۔ تو مقصد یہ ہوا کہ سرکار نے پھر مخلوق کے سامنے ہمیں یہ سبق دیا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک نجدی نے کہا ہے کہ سرکار نے دھوکہ کیا ہے، کیونکہ جب میت اسی کی تھی سرکار نے اس کی میت کو سامنے رکھا، سامنے رکھنے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ ہماروں کو بخشو، اس کے متعلق نہیں کہا تو صحابہ کو معلوم تو نہیں سرکار اپنوں کے لیے کہہ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا تقریر کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں عبداللہ بن ابی کے لیے بخشش کی دعا مانگی تھی، میں سیدھا کہتا ہوں عبداللہ بن ابی کے لیے بخشش کی دعا مانگی تھی، اب سوال کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشا تو نہیں بخشا، نہیں بخشا۔ پھر رحمت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نعوذ باللہ من ذالک جیسے دیوبندی کہتے ہیں رد ہو گئی۔ یہی تو بات سمجھنے والی ہے، یہی بات وہابی بیان کرے تو مطلب اور نکالتا ہے، یہی بات سنی بیان کرے تو مطلب اور نکالتا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مبارک علی فیضی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر کوئی یہاں آدمی آ جائے قرآن کے مجھے 2 گالیاں دے دے، آپ کو آئے غصہ، آپ اسے پکڑ لیں، 1 لگا 2 لگا، اور تو نے اسد صاحب کو گالی دی کیوں؟ اور میں کو چھوڑو یار فیضی، چھوڑو یار اس کو، اور آپ کہیں اسد صاحب 1 بار نہیں 1,00,000 بار کہو میں نہیں چھوڑوں گا، اس نے تمہیں گالی دی کیوں؟ اور میں کو چھوڑو یار، دفعہ کرو، چھوڑو اس کو، چھوڑو نہیں، تم کہو نہیں حضرت صاحب اس نے آپ کو گالی دی، آپ کو گالی دے کر اس نے ہمارے مذہب کو گالی دی، میں نہیں چھوڑوں گا، آپ کا 1000 مرتبہ بھی کہے۔ اور کوئی کہوں فیضی نے تو مولوی سعید اسد کی مانی نہیں، سعید اسد شور مچاتا رہا ہے چھوڑو، لیکن فیضی نے ایک نہیں مانی، بس مارے جا رہا تھا۔ سعید اسد کی تو ویلیو ہے ہی کوئی نہیں فیضی کے نزدیک، تو فیضی صاحب کیا کہیں گے؟ فیضی صاحب کہیں گے ارے یہ بھی تو دیکھ میں مار اس کو کیوں رہا تھا، مار اس لیے رہا تھا کہ اس کی ویلیو میرے نزدیک بہت ہے۔ اللہ کہتا محبوب تو ہے ہی رحمت کائنات، تو 1 بار چھوڑ کے 70 بار بھی اس کے لیے کہے گا نا یا اللہ چھوڑ دے، میں نہیں چھوڑوں گا، کیوں؟ ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، محبوبہ تیری گستاخی کر کے جائے کدھر میں خدا چھوڑوں گا ہی نہیں۔ ابھی ٹھہر جاؤ یار، میں نے گل پوری ہو دیا۔ دیکھو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے عبداللہ بن ابی کے لیے دعا مانگنے سے نہیں روکا، جب اس کے لیے دعا مانگ لی تو بعد میں روک دیا، محبوب بس آج کے بعد کسی بے ایمان کے لیے دعا نہیں مانگنی، پہلے نہیں روکا۔
کیا اللہ کو نہیں پتا تھا محبوب اس کا جنازہ پڑھنے جا رہا ہے؟ بولو پتا تھا کہ نہیں؟ اور نبی کریم علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ کیا سرکار اپنی مرضی سے جا رہے تھے یا اس کے حکم سے جا رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ حضرت عمر تھے جو روک رہے تھے، آقا بڑا بے ایمان ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھے۔ فرمایا چھوڑ عمر میں جاؤں گا۔ آقا بڑا ہی بے ایمان ہے، نہ جائے۔ فرمایا میں جاؤں گا۔ حضرت عمر نے جب زیادہ زور دیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر چپ کر، اگر میں چلا گیا تو اس کی برادری کا 1000 آدمی مسلمان ہو جائے گا۔ سرکار کی نگاہ ان 1000 کے ایمان پر بھی تھی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نجدی بولتے ہیں کہ چوتھے یہ عید کو قربانی جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں چوتھے دن عید کی قربانی جائز ہے، صرف چوتھے دن کی بات ہی نہیں کرتے۔ غیر مقلدوں کے فتاوی علماء حدیث کے اندر بھی لکھا ہے، محلہ ابن حزم کے اندر بھی لکھا ہے، جب تک محرم کا چاند نہیں چڑھ جاتا دبی رکھو۔ تم صرف چوتھے دن کی بات کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں محرم کا چاند جب تک نظر نہیں آتا قربانی کیے جاؤ۔ اٹھا وہ حدیث کی کتاب جو مدینہ شریف میں لکھی گئی، جو بخاری سے پہلے لکھی گئی، مسلم سے پہلے لکھی گئی، امام مالک کا موطا، اس میں صاف حدیث موجود ہے الاضحیۃ یومان بعد یوم النحر، قربانی کے 2 دن ہیں 10ویں کے بعد۔ لوگ کتنے دن مان گئے؟ ایک سید اس کو دکھاؤ، ایک وہابی مولوی ہے علامہ احسان اللہ زہیر کا استاد، اس نے کہا لوگ کہتے ہیں چوتھے دن قربانی کرنا، سو کہنا چوتھے دن خام خواہ سنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو کبھی دوسرے تیسرے دن قربانی نہیں کی۔ جی نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کے ایمان کے بارے میں تشریح فرمائیں۔ تشریح فرماؤ اپنی طرف سے یا قرآن شریف کھول کر؟ ہیں لو پھر پہلا سپارہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم پیارے میرا کعبہ بنا۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنانا شروع کیا، اور کعبہ بناتے بناتے دعائیں مانگی۔ کیا تھی؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ یا اللہ ہم دونوں کو مسلم ہی رکھنا، اور یا اللہ جو ہماری اولاد ہوگا، ہماری اولاد ساری کا بیڑا غرق نہ ہو جائے، ہماری اولاد میں سے ایک گروپ کو ضرور مسلم رکھنا۔ 2 دعائیں مانگی، ایک اپنے اسلام کی اور دوسرا اپنی اولاد میں سے ایک گروپ کے اسلام کی۔ دوبارہ قرآن کی آیت سن لو، عرض کیا ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ یا اللہ ہم دونوں کو بھی مسلم رکھ، اور یا اللہ ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک گروپ کو مسلم رکھنا۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، آگے دعا اور مانگی ربنا وابعث فیہم
गवाह बन के आया। क्यों जी, हो गई तसल्ली? जिसने वालिदैन करीमैन के बारे में सवाल किया था। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तक़वीयतुल ईमान में गालिबन लिखा हुआ है कि हर मखलूक ख्वाह छोटी हो या बड़ी हो, वो अल्लाह की शान के आगे जमात से भी ज़्यादा बनी ले। अस्तग़फिरुल्लाह। लिखा है। क्या इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है? नहीं, नाम तो नहीं। अच्छा देखो, अल्लाह खालिक़ु कुल्ले शै, अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है। तो क्या यह नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम है? फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम का भी खालिक है कि नहीं? वो जो लिखा हर मखलूक खा बड़ा हो या छोटा, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम बाहर कैसे रह गए? जी इधर एक साथ खड़े हुए थे। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं, एक मिनट, इधर सर। अच्छा जी, मौलाना साहब, आपने कहा कि जो भी सवाल किया जाए तकरीर की मौजू के मुताबिक किया जाए, लेकिन सर आपने इस कदर खूबसूरती से, इख्तिसार से और जामे अंदाज से इस खूबसूरत महफिल को आपने जो इल्म दिया है, मैं नहीं समझता कि इस दौरान अभी कोई सवाल, किसी सवाल को उठना चाहिए। बस खुदा को मानो और खुदा के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो और उसी से प्यार करो। इसमें कोई शक नहीं। शक करने वाले कुछ और होंगे। लेकिन सर एक नजरिया और पाया जाता है, तकरीबन वो दो नजरिए हैं, एक सुन्नी और एक वहाबी नजरिया। जब कोई मुसलमान दुनिया को छोड़कर चले जाता है और उसको हम मुसलमान दफनाने का रिश्ता ले जाते हैं और उसको कब्र में दफना देते हैं, तो उस दौरान अक्सर ये देखा गया है कि उस कब्र में छोटा सा खड्डा खोद कर अहदनामा रखा जाता है और इस उम्मीद पर रखा जाता है, काफी लोगों के नजरियों के मुताबिक इस उम्मीद पर रखा जाता है कि उस साहिब कब्र पर अज़ाब की सख्तियां कम हो जाती है। और कुछ नजरिए ऐसे भी पाए जाते हैं जो ये कहते हैं नहीं नहीं, क्योंकि 3 दिन के बाद वो मुर्दा, वो साहिब कब्र, उसकी लाश, उसका जिस्म फट जाता है। इस तरीके से उस अहदनामे की, उस अल्लाह के कलाम के हुरूफों की बेहुरमती हो सकती है। अब इस नजरिए को आप बराए करम सही तौर पर वाज़ेह करें, ताकि अगर कोई सुन्नी हजरात या कोई और कोई यहाँ बैठे हुए हैं तो आपसे ये इल्म हासिल कर सकें। और साथ ही साथ मौलाना साहब एक ये बात भी है कि हम सुन्नी हजरात जब कब्र को कंप्लीट कर चुके होते हैं, उसके बाद अगरबत्ती का रस्म और रवाज जो बहुत सदियों से चला रहे हमें, और उसके बाद हम लाल फूल यानी गुलाब के फूल भी छिड़कते हैं, और उसके बाद हम सब्ज पत्ते बतौर सवाब के लिए हम अपने नजरिए के मुताबिक, इसके मुताबिक भी आप मेहरबानी करके वजाहत करें ताकि हमारे इल्म में इजाफा हासिल हो। भाई आपका नाम क्या है? जुल्फकार अली, माशाल्लाह। एक सवाल में आपने काफी सारे सवाल कर लिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की वही के लिखने वाले एक हैं हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु। जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ तो आपने अपनी औलाद को वसीयत की, इंतकाल से पहले एक कुर्ता निकाला, कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल दो, गुस्ल देने के बाद जब कफन पहनाओ तो सबसे नीचे ये कुर्ता मुझे पहनाना। पूछा गया ये कुर्ता तुम्हें कहाँ मिला, किसका कुर्ता है जो पहनाया जाएगा? फरमाया कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में था। एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम वुजू फरमाने आए तो मैंने लोटा लिया, पानी पेश किया, सरकार खुश हो गए। सरकार के पास 2 कपड़े थे, आपने एक उतार के मुझे अता फरमाया। मैंने उसी दिन ये नियत कर ली थी कि मैं आज के दिन के लिए इस कुर्ते को संभाल के रखूंगा। ये कुर्ता मुझे पहनाना। फिर चंद बाल मुबारक निकाले और चंद नाखून निकाले, नाखून और बाल मुबारक निकाल के कहा ये मेरे यहाँ मुंह पर, होंठों के दरमियान, मेरी आंखों पर
اور جو جو میری جگہیں سجدے کے مقامات پر لگتی ہیں سجدہ کے وقت ان جگہوں پر یہ چیزیں رکھ دینا. اگر مجھے فائدہ ملا تو سمجھ لینا کہ یہ ان چیزوں کی وجہ سے مجھے فائدہ ملا ہے. تو بولو حضرت امیر معاویہ کا عقیدہ کیا تھا کہ جن چیزوں کا تعلق اس کے محبوب کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ قبر کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے. حفاظت کرنے والا وہ پروردگار چیزوں کی خود ہے. کیوں جی اس بات کی تسلی ہو گئی کہ نہیں؟ کہاں ہے ذوالفقار صاحب؟ ٹھیک ہے ابھی ٹھہر گئے. اس بات پر کچھ کہنا آپ نے؟ اس بات پر کچھ کہنا کیا؟ جی حضور آپ کی تقریر کے مطابق نہیں، پھر ذرا ان کی بات رہ رہی ہے. دوسرا پوچھا گیا ہے کہ اگر بتی قبر کے اوپر لگانا، تو بھائی اگر بتی جو ہے اس پر جلتی ہے آگ، اس کو قبر کے عین اوپر مت لگاؤ، اردا گرد لگا دو، عین قبر کے اوپر مت لگاؤ. کیونکہ تمہاری تو دعا یہ ہے نا اللہ تعالیٰ اس میت کو آگ سے بچائے، تو آپ خود اوپر آگ کیوں رکھ رہے ہو؟ جہاں تک سبز پتے رکھنا اور گلاب کے پھول رکھنا یہ تو اچھی چیز ہے. کیوں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا 2 قبریں تھیں، فرمایا ان قبر والوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، ایک کھجور کی ٹہنی لے کے آؤ. صحابہ کھجور کی ٹہنی لائے، نبی کریم علیہ السلام نے یوں کر کے اس کو درمیان میں سے چیرا، آدھی کھجور کی ٹہنی ایک قبر پر گاڑی، آدھی دوسری قبر پر گاڑی. فرمایا جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. پتہ چلا کہ یہ جو سبز چیزیں ہوتی ہیں، ہری بھری چیزیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر والوں کے عذاب میں کمی کرتا ہے. کیوں؟ جب تک پتا سبز رہتا ہے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. ان کی اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے قبر والے کو قبر میں فائدہ ہوتا ہے. ارے سبز پتا اللہ اللہ کرے تو قبر والے کو فائدہ، اگر یہ مومن قبر والے کے لیے اللہ اللہ کرے تو اس کو فائدہ کیوں نہیں؟ کیوں بیٹھی ہو گئے سارے سوال؟ چلو بیٹھی. حضور آپ علماء کرام کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ قائم رکھے. عرض یہ ہے کہ آپ نے تقویت الایمان کی کچھ گستاخانہ عبارات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کو رد ثابت کیا اور اس کو گستاخی ثابت کر دیا ہے. عرض یہ ہے کہ یہ کتاب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حیاتی مبارک سے، زندگی مبارکہ سے پہلے چھپ چکی تھی، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا مطالعہ کیا ہے اور پھر اپنی تصانیف میں کافی جگہ اس کا درست بھی کیا ہے. اور ملفوظہ شریف میں ایک میاں صاحب کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جواب کے دوران ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم شاہ صاحب کو کافر نہیں کہتے، کوئی کافر کہتا ہے تو منع نہیں کرتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گستاخی رسول کی گستاخی کے باوجود اس کو کافر نہ کہا جائے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ایک آدمی گستاخی کرتا ہے، گستاخی کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ کے بعد بھی اس کو کافر کہا جائے گا؟ نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر گستاخی کی نیت سے گھر سے نکلے تھے نا، لیکن جب بعد میں توبہ کر لی تو پھر تو اب ان کو کافر نہیں کہا جاتا نا، رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے. پتہ چلا اگر توبہ کر لے آدمی تو اس کا کفر ختم، اگر توبہ نہ کرے اپنی جگہ پر ڈٹ جائے تو پھر پکا کافر. لیکن اگر کسی کے بارے میں شک پڑ جائے، مشہور ہو جائے کہ اس نے توبہ کی تھی، یہ مشہور ہو جائے لیکن ثابت نہ ہو سکے، تو پھر جو اللہ کا خوف رکھنے والا مفتی ہے وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا کرتا. وہ کہتا ہے بھی یہ بات کفر ہے، لیکن یہ کہنے والا پتہ نہیں توبہ کر گیا کہ نہیں کر گیا، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. میں اپنی زبان سے کافر نہیں کہتا، لیکن اگر وہ کہتا ہے تو میں اس کو روکتا بھی نہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کف لسان فرمایا، یعنی زبان کو روک دیا، اس لیے کہ وہ جھٹ پٹ مفتی نہیں تھے کہ توشہ کھاؤ فتویٰ لگاؤ، بڑی احتیاط سے فتویٰ دیا.
वालेकुम अस्सलाम। क्यों जी हजरत? जी ये अर्ज़ ये कि हम जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं और वहाँ भी जो तरीके से नमाज पढ़ते हैं, करते हैं, सीने पर हाथ बांधते हैं, तो उनका ये कहना ये है कि हम जो है गलत तरीके पर पढ़ते हैं और उनका जो तरीका है वो सही है। इसकी वजाहत फरमाएं कि उनका कहना किस हद तक दुरुस्त है या गलत है। हम कहते हैं वहाबी जिस तरह भी नमाज पढ़े उसकी तो कबूल होगी ही नहीं। वो रफ़े यदैन छोड़ के रफ़े टंगैन भी करे तो उसकी कौन सा कबूल होगी? जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का गुस्ताख होता है उसकी नमाज नहीं कबूल हुआ करती। आप बताएं कि सुनियो, तुम जो नमाज के अंदर रफ़ा यदैन नहीं करते ये हदीस के खिलाफ है। हदीस तुम पढ़ो, जवाब मैं दूंगा, या मुझे कहो मैं हदीस पढ़ देता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने इरशाद फरमाया, नसाई शरीफ पढ़ रहा हूं, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक हदीस के रावी, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, मैं तुम्हें नबी करीम अलैहिस्सलाम वाली नमाज ना पढ़ाऊं? फसल्ला, नमाज पढ़ाई, वलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा, रफा यदैन सिर्फ नमाज के शुरू में किया, फिर पूरी नमाज के अंदर रफा यदैन किया ही नहीं। क्यों जी? अब जो सुन्नी नमाज पढ़ती हैं ये हदीस के मुताबिक है कि नहीं? अब जो वादी हैं, ये जो वादी मौलवी आजकल शोर मचाते फिरते हैं, ये मौलाना इलियास रज़वी के सामने बुखारी शरीफ की हदीस की सही इबारत नहीं पढ़ सकते। बस दो चार बातें रफ़ाइदैन की, फातिहा खल्फल इमाम की, ये रट कर शेख हदीस बन जाती है। इनके जो बड़े बड़े मुहद्दिस हैं जो हदीस पढ़ते पढ़ाते रहे हैं, मसलन मियां नज़ीर हुसैन देलवी, उसने ये लिखा है, ये सारे वादी उनके उस्ताद बनते हैं, रफ़ा यदैन के मसले में लड़ने झगड़ने वाला या जाहिल है या मुतासिर, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रफ़ा यदैन करना भी साबित और ना करना भी साबित। ये नज़ीर हुसैन देलवी ने लिखा। ज़ईद जिसको शैखुल इस्लाम कहता है मौलवी सनाउल्लाह मरसरी, उसने लिखा है कि हम रफ़ा यदैन के फ़र्ज़ और वाजिब होने का दावा थोड़ी करते हैं। अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी रफ़ा यदैन किया हो, फिर ये तो फ़र्ज़ या वाजिब बनेगा। हम तो इसको मुस्तहब या सुन्नत कहते हैं, और सुन्नत या मुस्तहब वही होता है फ़अलहु मर्रतन व तारका उखरा, कभी किया कभी छोड़ दिया। इनका सबसे बड़ा इमाम इब्न हज़म कहता है अल-मुहल्ला के अंदर, अगर किसी ने रफ़ा यदैन के बगैर नमाज पढ़ी तो बिल्कुल उसी तरह की नमाज पढ़ी जिस तरह के सय्यदुल अंबिया की नमाज थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं पूछता हूं कि इनके बकौल कुछ नमाजें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रफ़ा यदैन के साथ पढ़ी, कुछ नमाजें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रफ़ा यदैन के बगैर पढ़ी। अब हुआ क्या था? क्या ऐसे हुआ था सरकार फजर की नमाज रफ़ा यदैन के साथ पढ़ते थे, जोर की बगैर रफ़ा यदैन के पढ़ते थे, फिर असर की रफ़ा यदैन के साथ पढ़ते थे, फिर मगरिब की रफ़ा यदैन के बगैर पढ़ते थे? क्या इस तरह होता था? या क्या इस तरह होता था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पहले रफ़ा यदैन नहीं किया, बाद में करना शुरू किया? या इस तरह होता था पहले करते रहे, बाद में छोड़ दिया? हमें तो यही नजर आया कि पहले करते थे, बाद में छोड़ दिया, क्योंकि करना पहले, छोड़ना बाद में। नसाई शरीफ के अंदर पूरा चैप्टर मौजूद है, पहले रफ़ा यदैन करने का चैप्टर, फिर बाद में बाब तर्क ही इसके छोड़ने का चैप्टर। पता चला किया सरकार ने पहले था, छोड़ा बाद में था। और हम अहले सुन्नत नमाज वो पढ़ते हैं जो सरकार की आखिरी नमाज है। क्यों जी, होगी तसल्ली? कौन साहब थे? माशाअल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आपने एक हदीस पाक बयान की कि जिसमें खजूर की टहनी की दो शाखें बनाई और कब्रों में लगाई थी, तो जिसकी वजह से आपने सरकार ने फरमाया कि जब तक ये तर रहेगी अल्लाह का जिक्र करती रहेगी और अज़ा में तस्बीह होती रहेगी, तो क्या जब ये खुश्क हो जाएगी तो अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगे? हालांकि कुरान पाक में भी हर चीज़ अल्लाह का जिक्र करती है।
تو تسی ضرور ہی عذاب پاؤ اللہ کی رحمت آنے دو. ہم تو صرف اتنا ثابت کرنا چاہتے ہیں جب تک یہ ہری رہتی ہے اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے. کچھ چیزوں میں خاص عصمت بھی ہوتی ہے نا, وگرنہ قبر پر تو مٹی کے ذرے بھی موجود تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت جو حیات النبی کو نہ مانے کیا وہ کافر ہے؟ اور سنیوں کو حیات النبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے, ذرا وضاحت فرمانا. اچھا یہ بتائیے, نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات بیت المقدس گئے تھے؟ بولو وہاں کیا ہوا تھا؟ اچھا کس نے پڑھی تھی پیچھے؟ آدم علیہ السلام آئے تھے؟ بولتے رہو یار. اچھا تو نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یہ پکی بات ہے یا کچی؟ اونچا کہہ دو. تو یہ جن نبیوں کا میں نے نام دیا یہ قبروں والے نبی تھے کہ نہیں؟ آئے تھے کہ نہیں؟ زندہ نہیں تھے تو آ کیسے گئے؟ ہاں جی, زندہ نہیں تو آ کیسے گئے؟ نبی کریم علیہ السلام والسلام اسی طرح زندہ ہیں جس طرح کہ دنیا کے اندر پہلے زندہ تھے. جی وہ سوال کرنے والے بھائی کھڑے ہو نا, بھائی آپ ذرا بیٹھ جائیے, باری پر ذرا تشریف رکھے جنہوں نے حیات النبی کا سوال کیا. جی شکر اللہ. جی ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ شہید کے بارے میں فرماتا ہے بل احیاء, یہ شہید تو زندہ ہے, اور جو اپنی زندگی کا انکار کرے وہ کون ہوگا؟ تو نبی کی شان تو شہید کی شان سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. جی ادھر تو ساتھ کھڑے ہوئے تھے, آپ سے پہلے بھی کھڑے ہوئے تھے. السلام علیکم. وعلیکم. حضرت ویڈیو سنتے کے موقع پر میں نے دیکھا کہ ٹی وی پر دونوں پلیٹوں میں علماء کرام ایک پیج پہ بیٹھے گئے, دیوبندی حضرات کے لیے اور اہل سنت کے لیے. سمجھ رہے کیا اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں آج کل کے, ہم کچھ کہتے ہیں اور دیوبندی حضرات کچھ کہتے ہیں, ایک پیج پہ چاند دیکھنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں, جن کے مسئلے میں بیٹھ سکتے ہیں. اللہ آپ کے روح میں بھی شفقت والا ہے. میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں جنرل صاحب تمہیں ساری قوم دعائیں دے رہی ہے, مولویوں کو میرے سامنے ٹی وی پر بٹھا دو. دنیا تماشا دیکھے گی. الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. میں مناظرے تو ہوتے ہی تھے, کوشش کرتا ہوں کہ مناظرے کے اندر ویڈیو کیمرہ ہو, اور سانگرا ہل میں مناظرہ کیا, ویڈیو کیمرہ ہم دھکے سے لے گئے, مناظرہ ہو گیا ویڈیو, اس کے بعد سے بھائیوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ ویڈیو کے ساتھ مناظرہ کرنا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے پھر پوری دنیا شکلیں بدلتی دیکھتی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ ہم نے ایسے چلتی پھرتی ایک بات سنی ہے کہ سندھ کے اندرونی علاقے میں ایک ڈرائیور صاحب ٹریکٹر چلا کر آ رہے تھے, تو آگے ایک مولانا صاحب کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے بولا کہ مجھے آگے تک لے جاؤ. تو انہوں نے ٹریکٹر پر بٹھا لیا, اور اس کے بعد وہ تھے رائی بنڈی مولوی صاحب, انہوں نے اپنا سلسلہ شروع کر دیا تبلیغ کا کہ یہ میلاد منع ہے, شرک کے یہ ہے وہ ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کا انکار کرنا شروع کر دیا. انہوں نے اپنے طور طریقے کے مطابق تبلیغ شروع کر دی. ڈرائیور صاحب جو تھے وہ بالکل ہی سادہ لو آدمی تھے,
انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ پڑھے لکھے ہوں گے، حافظ قاری مولانا صاحب جو کچھ بھی ہیں ٹھیک ہے، لیکن میں بالکل ان پڑھ آدمی ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر بھی ہیں، علم غیب بھی جانتے ہیں، نور بھی ہیں، اور یہ میلاد شریف اور یہ سب کچھ جائز ہے۔ تو اس مولانا صاحب نے بولا کہ بھائی اگر تم جائز مانتے ہو تو پھر مجھے اتار دو، تم لوگ مشرک لوگ، میں تمہارے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہتا۔ تو ڈرائیور صاحب نے ٹریکٹر روک دیا، اس کو اتار دیا، تو وہیں کچھ آدمی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے وہ جھگڑا سنا تو وہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو ڈرائیور صاحب نے بولا کہ بھئی اگر مولوی صاحب تم سچے ہو تو یہاں آگ لگاتے ہیں، جلاتے ہیں، تم بھی آگ میں گھسو، میں بھی آگ میں گھستا ہوں۔ تو سب لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد آگ جلائی گئی، ڈرائیور صاحب نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ پڑھتے ہوئے آگ میں داخل ہو گیا، تو آگ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ تو جب وہ وہابی ملا کا نمبر آیا، وہ کہنے لگا میں نہیں داخل ہوتا۔ تو لوگوں نے بولا کہ آگ میں داخل ہو جا ورنہ ڈنڈوں سے تیری پٹائی کریں گے۔ تو وہ بھاگتا ہوا گزرا، ڈرائیور صاحب نے وہ آرام سے تم کو سلام پڑھتے رہے، مجھے اس کو آگ نے کچھ نہیں کہا۔ ملا جب بھاگ کے ملا تو یہ اس کو آگ پڑھ کے اس کو جلا دیا۔ تو ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ واقعہ آپ تک پہنچا ہے اور آپ نے ڈرائیور صاحب کے لیے کا بھی بھیجا ہے، اور سر آپ یہاں سے بلا کر اس کی تصدیق کی ہے، یہ کیا واقعہ صحیح ہے؟ مجھے جب یہ پتا چلا تو میں اپنی گاڑی پر فیصل آباد سے لاڑکانہ آیا، لاڑکانہ سے پھر قریب وہ گاؤں ہے وارا، وہاں پہنچا۔ اس آدمی کا نام ہے محمد پناہ ٹوٹانی۔ میں ویڈیو کیمرہ ساتھ لے گیا، وہاں میں نے کہا بھی کیا تیرے ساتھ کوئی اور آدمی تھے گواہ؟ تو بالکل۔ اور 4 آدمیوں نے اللہ کے نام کی قسم کھا کر میرے سامنے گواہی دی، جو ویڈیو میں ریکارڈ ہے۔ اور ان میں سے 2 آدمی اس جلنے والے ہارون کے رشتہ دار، ایک ماموں کا بیٹا اور ایک خالہ کا بیٹا۔ ان دونوں نے کہا جناب ان دونوں نے آگ کے اندر چھلانگ لگائی، اور یہ جو تھا محمد پناہ سائیں یہ بالکل صحیح سالم کھڑا رہا، اور اس کو دوسرے کو ہارون جو ہمارا رشتہ دار ہے اس کو آگ نے جلانا شروع کیا، اور ہم نے دیکھا یہ گھبرا کے باہر نکلا تو اس کی شکل سور جیسی ہو گئی تھی۔ 4 آدمیوں نے باقاعدہ میرے سامنے گواہی دی، اور ظاہر بات ہے آگ میں چھلانگ لگاتے تو میں نے نہیں دیکھا تھا، میں تو سن کر وہاں گیا تھا۔ پھر میں نے باقاعدہ ان کو دعوت دی، جب مجھے تسلی ہو گئی، جب قرآن پر انہوں نے قسم دی، حلف دیا، تو پھر میں نے ان کو دعوت دی، اور فیصل آباد میں بہت بڑا جلسہ ہوا۔ آج تک ایسا جلسہ نہ وہاں نواز شریف کر سکا نہ بے نظیر کر سکا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، ہمارے پاس جگہ ہی نہیں تھی، باہر ٹی وی لگائے ہوئے تھے، ہم نے لے کر کہاں صاحب اتنی دنیا، ہزاروں لوگ مایوس ہو کر چلے گئے، لیکن پھر بھی تقریباً کئی آدمیوں نے، لاکھ کے قریب آدمیوں نے اس جلسے کا پروگرام دیکھا تھا۔ یہ واقعی سچ ہے۔ جی ایک دوسرا سوال نہیں بس ایک آدمی ہے اس وقت، بڑی مہربانی، اور میرا خیال آپ جو بھائی سوال کریں گے آخری سوال ہوگا، پھر ختم کرتے ہیں اس بات کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ عز و جل آپ کا اور تمام علماء اہل سنت کا سایہ ہم گناہگاروں کو سروں پر قائم و دائم رکھے۔ عرض یہ ہے کہ ایمان کا معاملہ بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ ایک ہی گھر میں کئی نظریات والے لوگ ہوتے ہیں، اور کم از کم یہ سورہ کل میں تو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، کیا سب چاہیے سب کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ آج آپ کی بارگاہ میں ایسا عرض ہے کہ آپ کو فرما رہے ہیں کہ تقویت الایمان کہ ہر وہابی کے گھر میں ہوتی ہے، تو کیا ہر سنی کے گھر میں توحید ایمان نہیں ہو سکتی کہ وہ حضرت کا مبارک فتویٰ ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں کیا ایمان رکھنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ حرام الحرمین کا فتویٰ بھی موجود ہے۔ بڑی آپ کو اگر آپ بہت اچھی توجہ دلائی ہے، یہ اہل سنت جب تک اپنا لٹریچر نہیں رکھیں گے، خود نہیں پڑھیں گے، پڑھائیں گے نہیں، اتنی دیر تک کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
علم حاصل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔